ہر قسم کی حاجتوں کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اسرار معرفت کے لیے بہترین عمل ہے، بہترین عمل ہے اور خاص الخاص عمل ہے میری زندگی کا، اور اس کی نسبت خاص ائمہ اہل بیت سے شامل ہے۔ امام باقر نے اہل بیت کے ائمہ میں سے جو ہیں انہوں نے اس عمل کو بیان کیا ہے، اور آپ نے فرمایا یقین کے ساتھ بندہ 13 رجب کو یہ عمل کر لے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی مشکلات پہاڑ جتنی بھی ہو نا، اللہ اس کے صدقے دور فرما دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والقادر والحق، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی المدار البدیع، بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم مجھ پر، ہم سب پر، ہمارے عیال پر اور آپ تمام پر اہل بیت کا خاص صدقہ فیوز و برکات رب عطا فرمائے۔ اہل بیت کے صدقے ہمیں ہر قسم کے محتاجی سے، ہر قسم کے پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ بھی کچھ دنوں پہلے جو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک منظرہ جو کہ ہم نے بیان کیا، اور الحمدللہ لوگوں نے اس کو سنا اور کئی لوگوں نے اس پہ عمل بھی کیا، اس کی ریاضت بھی کی، کئی لوگوں نے اجازت بھی طلب کی، کئیوں کو اجازت ملی، کئیوں کو نہیں ملی۔ لازمی سی بات ہے، میں نے آپ کے سامنے اپنا ایک طریقہ بیان کیا ہوا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، پھر مجھے جو حکم ہوتا ہے، جو بہتر سمجھ میں آتا ہے، تو پھر میں اسی کو اجازت وغیرہ کے حوالے سے اجازت عطا کرتا ہوں۔ ابھی آپ کے علم میں ہے کہ 13 رجب المرجب الحمدللہ قریب ہمارے درمیان موجود ہوگا، اور 13 رجب کو خاص نسبت حاصل ہے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے۔ آپ کی 13 رجب جو ہے یہ دن آپ سے منسوب ہے، اور اس میں اکابرین کا ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے کہ اس میں کمال کا عمل کیا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے ایک وہ عمل کہ جب آپ 13 رجب کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی حاجتوں کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اسرار معرفت کے لیے بہترین عمل ہے، بہترین عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ میری طرف سے ان تمام احباب کو جو میری ویڈیوز مکمل باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کو اجازت بھی حاصل ہے۔ جو اجازت لینا چاہے وہ واٹس ایپ پہ، ہمارے واٹس ایپ نمبر جو ہمارے آپ کے سامنے، اس پر رابطہ بھی کریں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی آپ کو واٹس ایپ نمبر کے تھرو جو ہے اجازت دی جائے گی۔ اور کوشش یہ کیا کریں کہ جو بالمشافہ اجازت لے سکیں وہ بالمشافہ ہی اجازت لیں، یعنی ملاقات کے ساتھ۔ اس کی ایک علیحدہ برکت ہے۔ لازمی سی بات ہے کہ پہلے بزرگان دین ہمارے اکابرین وہ ایک ایک عمل کے لیے کئی سال سفر کر کے پھر ایک عمل کی اجازت لیا کرتے تھے۔ تو یہ بڑے کمال کا عمل ہے اور ایک منفرد عمل ہے، اور جو کہ میرا اپنے گھر کا نہیں عمل ہے، بلکہ اس کو نسبت حاصل ہے جس کو خود امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کیا۔ امام باقر نے اہل بیت کے ائمہ میں سے جو ہیں انہوں نے اس عمل کو بیان کیا ہے، اور آپ نے فرمایا یقین کے ساتھ بندہ 13 رجب کو یہ عمل کر لے، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صحیح معنوں میں قلب کی حضوری کے ساتھ 13 رجب کو اگر بندہ یہ عمل کر لے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی مشکلات پہاڑ جتنی بھی ہو نا، اللہ اس کے صدقے دور فرما دے گا۔ 13 رجب کو اگر بندہ یہ عمل کر لے، اس کے 2 طریقے آپ نے بیان کیے، اس عمل کے 2 طریقے آپ نے بیان کیے۔ میں آپ تمام کے سامنے وہ طریقے بیان کروں گا۔ کوشش یہ کریں کہ جو احباب یہ عمل کرے یا نہ کریں، لیکن 13 رجب کو وہ کوشش کریں کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عقیدت و محبت میں نذرانہ عقیدت لنگر کی صورت میں، ایصال ثواب کی صورت میں، خدمت خلق کے ساتھ ایک بھلائی کرنے کی صورت میں ضرور ضرور پیش کریں، اور کوشش کریں کہ آپ گھر میں ایک اہتمام کریں
تاکہ آپ کے بچوں کے دلوں میں، اہل و عیال کے دلوں میں یہ عظمت پیدا ہو کہ آج کوئی عام دن نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ اپنے بچوں کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک خاص دن ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بزرگوں کی ایام کو سیلیبریٹ کریں تاکہ دلوں میں ان ولیوں کی، ان اہل بیت کی، ان اصحاب محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، لوگوں بچوں کو پتہ چلے، اپنے بچوں کو اہل بیت سے جوڑیں، اہل بیت کی محبت ان کے سینوں میں داخل کریں۔ اور اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کی تنقید کریں، نہیں، ان کا مقام اپنی جگہ، اہل بیت کا مقام اپنی جگہ۔ تو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی نیاز 13 رجب کو آپ لازمی پیش کریں۔ ان لوگوں کی طرف نہ جائیں کہ نیاز کدھر لکھا ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھائی ان کو کہیں کہ بھائی معاف کرو، سمجھ بد عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ ان بے جا اعتراضات کرنے والے معترضین سے اپنے آپ کو بچائیں، بولے بھائی چھوڑ دے، بھائی محبت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتا، محبت بنا دلیل کی ہوتا ہے، بغیر دلیل کی ہوتا ہے۔ تو کوشش لازمی کریں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے عقیدوں کے نذرانے پیش کرے۔ یار مولا کائنات ایک کے بھی عمل کو اگر قبول فرما لے، صرف نگاہ شفقت سے دیکھ لیں تو بتا اپنی تو بگڑی ہوئی جو ہے نا قسمت بدل جائے گی۔ ان کے فیض سے تو سب کچھ ہے، ان کے اشارے سے تو زندگیاں بدلتی ہیں، آپ کے کرم سے تو رب نعمتیں عطا کرتا ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں۔ آپ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ سے محبت کرو۔ اللہ، کیا کمال کی بات ہے بھائی، حضور فرما رہے لوگوں اللہ سے محبت کرو۔ پھر حضور نے خود فرمایا صحابہ پوچھو نا میں نے یہ بات کیوں کہی؟ تو صحابہ نے اس کیا رسول اللہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ رب تمہیں نعمتیں دیتا ہے، وہ رب تمہیں کیا کرتا ہے؟ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا لوگوں مجھ سے محبت کرو، اے لوگوں مجھ سے محبت کرو۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو رب تمہیں نعمتیں دیتا ہے نا وہ رب مجھ سے محبت فرماتا ہے، جو رب تمہیں نعمتیں دیتا ہے وہ مجھ سے محبت فرماتا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میری اہل بیت سے محبت کرو، کیوں؟ کیونکہ میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ تو اہل بیت کا معاملہ ہے بڑا عجب تر ہے۔ آج لوگ بڑے عجیب قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ اب تو ایک ہمارا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا کہ سیدہ کی خطا پر باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، معاذ اللہ۔ پہلے لوگ ہمارے اہل سنت کا یہ کلچر ہی نہیں تھا کہ ہم ان چیزوں پہ لگے، دوسرے لگتے تھے تو ہم ان کو یہ کہتے تھے سمجھانے کی غرض سے، یار تم دیکھو تم اپنی قسمت پہ تم رہو کہ تم حضور کی خطا کو نکالنے کے چکر میں لگے ہو۔ اب ہمارے ایک پوری قوم ایسی پیدا ہو گئی ہے جو کہ خطا سیدہ خطا پر تھی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کروڑ بار استغفر اللہ، لیکن وہ ان چکروں میں لگے ہوئے۔ تو یہ ہماری ٹاپک نہیں ہے۔ خیر، تو امام محمد باقر، امام باقر سے یہ وظیفہ، یہ عمل منسوب ہے۔ میری طرف سے آپ تمام احباب کو اس کی اجازت ہے، فاتحہ ضرور کریں۔ 13 رجب مغرب کے بعد جب 13 رجب کا چاند نظر آ جائے تو آپ مصلی پہ بیٹھیں، مصلی میں 2 رکعت نماز بالخصوص ہدیہ سال ثواب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت سے۔ وہ 2 رکعت کس طرح سے پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا جائے گا، 21 مرتبہ سورہ اخلاص۔ یہ 2 رکعت ہدیہ کرنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 1 رکعت مکمل ہوئی، پھر دوسری رکعت کی، پھر سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص، سلام پھیرا، 2 رکعت ہدیہ سال ثواب مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد مصلی میں بیٹھے بیٹھے 27 مرتبہ، مصلی میں بیٹھے بیٹھے 27 مرتبہ ناد علی پڑھنا ہے۔ ناد علی میں آپ کے سامنے پڑھتے رہا ہوں، اس پہ نہ جائے ناد علی صغیر ناد علی کبیر، ناد علی با موکل نہیں، بلکہ جو کامن ناد علی ہے نا، ناد علی مظہر العجائب تجدہ اللہ کا فی النوائب
کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ جو نعت علی ہے، عام نعت علی، وہ 27 مرتبہ پڑھنا ہے مصلی میں بیٹھے بیٹھے۔ اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں مجرب المجرب عمل ہے۔ اب یہ آپ کے یقین کے اوپر ہے، یہ آپ کے اخلاص کے اوپر ہے، یہ آپ کے کمال کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے جو ہے دل جمعی کے ساتھ اس کو کرتے ہیں اور اس کی برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، جو دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ اور اس کا ایک اور عمل ہے جس کو کئی بزرگوں نے اس کی اجازت عطا کی، الحمدللہ مجھ فقیر کو، بالخصوص میرے مرشد کامل صوفی شیخ طارق احمد قادری شاذلی دامت برکاتہ اللہ علیہ، آپ ہی کا دیا ہوا سب کچھ ہے، الحمدللہ سب کچھ آپ ہی کا فیض ہے، آپ ہی کا صدقہ ہے، الحمدللہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ بارہا میں یہ بات عرض بھی کرتا ہوں اور کبھی نہیں بھی کرتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، میں تو اتنی سی بات جانتا ہوں کہ میرے سر میں جو بال بھی اگرے نا وہ بھی آپ ہی کا صدقہ ہے، سیدھی سی بات ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ایک اور عمل جو بڑے کمال کا عمل ہے، نعت علی سے ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی کو، یہ اجازت خاص ہے اور اس کے لیے آپ اجازت خاص حاصل بھی کریں، وہ یہ کہ 13 رجب سے 9 دن تک، 13 رجب سے 9 دن تک یہ خاص الخاص عمل ہے، اس کے لیے اجازت بھی ضروری ہے۔ 13 رجب سے 9 دن تک یہ عمل کریں گے، 13 14 15 16 17 18 19 20 21، 13 سے 21 تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے، اور یہ ہے کہ آپ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اصالہ ثواب کریں گے، اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یعنی 13 والے دن بھی آپ 21 مرتبہ سورہ کوثر، 14 کو بھی 21 مرتبہ سورہ کوثر، پہلی رکعت میں 21 مرتبہ، دوسری رکعت میں 21 مرتبہ، اس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھ کے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد 202 مرتبہ 202 مرتبہ 202 مرتبہ یا علی 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 202 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 27 مرتبہ نعت علی پڑھنا ہے، نعت علی یا مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ، 27 مرتبہ نعت علی پڑھنا ہے۔ جس نے نعت علی کی زکوٰۃ ادا کی ہو تب بھی وہ اس عمل کو اس طرح سے کرے، اور اس کے بعد اس کی برکتیں دیکھیں۔ جو دعا مانگے گا، جس مسئلے کے لیے جو پریشانی حل ہی نہیں ہو رہی ہوں، اس کی نیت سے، اور اس کے بعد پھر فاتحہ کرے۔ پہلے بھی 13 رجب کو تو فاتحہ کرنا ہے، پھر 21 رجب کو بھی جو ہو سکے حسب استطاعت فاتحہ کرے، یا کوئی مرغہ ذبح کر دے، گائے ذبح کر دے، بکرا ذبح کر دے، شرنی بنا لے، جو اس کی استطاعت کے اندر ہو اس طرح سے اس عمل کو کرے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ اتنے کمال کا عمل ہے کہ اس کی جتنی برکتیں بتائی جائے نا کم ہے، جتنا اس کی افادت بیان کی جائے کم ہے۔ تو جو حضرات کرنا چاہیں، جو حضرات رب کی معرفت، رب کا قرب یا اپنے مسائل میں پریشان ہے، وہ کرنا چاہے، اس کو میری طرف سے بالکل اجازت حاصل ہے، اور کوشش یہی کیا کریں کہ واٹس ایپ کے تھرو اجازت لیں۔ اس میں دیکھیں اپنا زیادہ ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے جو لوگ ہیں، نام، والدہ کا نام، جس سٹی سے آپ کا تعلق ہے وہ لکھ لیں، جو پیشہ ہے وہ بیان کر دیں، اور اگر باقاعدہ عمل و ریاضت کرنے والے لوگ ہیں، بہت سارے الحمدللہ میرے طلباء ہیں، مریدین ہیں، محبین ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں میری اجازت سے، تو وہ اپنا مختصر تعارف 1 منٹ کے اندر 50-60 سیکنڈ کی وائس میں بھیج دیا کریں، تو انشاءاللہ نظروں میں بھی رہیں گے۔ تو یہ 2 خاص عمل ہے، اور خاص الخاص عمل ہے میری زندگی کا، جو کہ میں نے آپ کو پیش کیا، اور اس کی نسبت خاص ائمہ اہل بیت سے شامل ہے، تو آپ اندازہ کر لیں۔
گھر کی بات گھر والی بہتر جانتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور اپنے آپ کو محبت کرنے والی جماعت میں شامل فرمایا۔ اور یہ صوفیہ کی جماعت ہے جو کہ ہر ہستی سے محبت کرتی ہے۔ وہ عام آدمی سے محبت کرتی ہے تو بزرگوں سے کتنی کرتی ہوگی، پھر صحابہ سے کتنی کرتی ہوگی، پھر اہل بیت سے کتنی کرتی ہوگی۔ تو بے ادبوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ جو لوگ اللہ کے ولیوں پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو بالکل نہ سنیں، بلکہ ان لوگوں میں شامل ہو جن کی زبانوں سے، انداز سے اللہ والوں کی محبت چھلکتے ہوئے نظر آئے۔ انتشار، افتراق سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون رکھیں، خود بھی عمل کریں اور میرے لیے بھی بالخصوص سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔